السلام علیکم۔ تو جو بائی کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا مرشد مرید کے اندر سما جاتا ہے؟ اب مجھے نہیں پتہ اس بائی کا اس سوال سے کیا مراد ہے کہ مطلب مرشد نے اپنے پاؤں اندر رکھنے ہیں اور آپ کے اندر سمانا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس مرشد کو اپنے اندر سمانا؟ اس کا میں جواب دینے لگا ہوں آگے۔ دوبارہ ذرا یہ بھائی ریلیکس ہو کر سب اپنے علم کو چھوڑ کر ریلیکس ہو کر بیٹھے اور سمجھیں اور سوچیں کہ مرشد کا اپنے اندر کیسے سمانا ہے۔ فار ایگزامپل کیا مرشد کا جو روشنی کا جسم ہے وہ آپ کے اندر سما جائے گا؟ یہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ سوچیں ذرا، غور کریں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ ذرا سمجھیے۔ اس کا جواب میں دے دیا ہے کہ تصور مرشد کیا تھا۔ آپ کا جو سوال کا جواب ہے وہ کچھ حصہ میں تصور مرشد آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تصور مرشد کیا ہے۔ آپ نے الف ب پڑھی ہوئی ہے، اے بی سی بھی پڑھی ہوئی ہے، وہ آپ نے کسی ٹیچر سے سیکھی ہے، کسی انسان سے سیکھی ہے، تو ابھی آپ کو وہ الف ب آتی ہے اور اے بی سی آتی ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں وہ جو اس بندے کے پاس الف ب تھی، اے بی سی تھی، وہ اے بی سی کے ذریعے آپ کے اندر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لیکن کیا وہ ایسے پاؤں رکھ کے آپ کے اندر آیا ہے وہ بندہ؟ سوچیں، پھر غور کریں اس بات کے اوپر، پھر غور کریں ذرا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اور آپ نے جس سے الف ب سیکھی ہے، اے بی سی سیکھی ہے، اس نے بیسکلی اس کی اپنی الف ب نہیں ہے، اے بی سی اس کی اپنی نہیں ہے، اس نے بھی الف ب یا اے بی سی کسی اور سے سیکھی، اور سے سیکھی، اور سے سیکھی، اور سے سیکھی، ایسے اوپر ایک لائن بن جائے گی اور اینڈ پہ ہم اس شخص تک پہنچیں گے، اس ہستی تک پہنچیں گے جس نے وہ اصل میں الف ب یا اے بی سی دی ہوئی ہے، وہی علم آگے منتقل ہوا ہے۔ تو مرشد کو اپنے اندر سمانے سے مراد یہ تھی اس مرشد کا جو نور ہے، جو علم ہے، اس کو اپنے اندر سمانا۔ لیکن پرابلم یہ ہوا کہ لوگوں نے، اکثریت نے تو سوال کیا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے چیز، اور روحانی بندے قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو جب تک پوچھی نہ جائے چیز تو وہ اس کی وضاحت نہیں کرتے، اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، اس کو بتاتے نہیں ہیں، قانون ہے بس۔ تو وہ تصور مرشد جب اکثر لوگ کرتے ہیں تو اس کی ایک مرشد کی شکل بنانا شروع کرتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ میری آنکھیں مرشد جیسی ہو گئی ہیں، میرا ناک مرشد جیسا ہو گیا ہے، میرے بال مرشد جیسی ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں تو آپ اس کے مٹی کے جسم کا عکس لے رہے ہیں۔ او بھائی، آپ کا مرشد اس وقت بھی تو یہ مٹی کا جسم تھا جب اس کو حقیقی نور نہیں ملا تھا، اس وقت اس نے ایسا کیوں نہیں کچھ کیا؟ وہ مرشد ہوا ہی اس وقت جب اس نے اپنے حقیقی نور کو ڈی کوڈ کیا۔ اس حقیقی نور کا ڈی کوڈ ہونا، سمجھ لینا، وہ مرشد ہوتا ہے۔ وہ تو نور ہے نا۔ تم آپ اس کا مٹی کا جسم بنا رہے ہو، کوئی کہتا ہے میں روشنی کا جسم بنا رہا ہوں، جو روشنی کا جسم بھی تو آپ اس کے نئے نقشی دے رہے ہو نا، اس کے بالوں کے، اس کی آنکھوں کے، اس کے ناک، اس کے کانوں کے، تو یہ کیا تصور ہے مرشد آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ مٹی کے جسم کو آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کی وضاحت آگے ہم نے کر دی۔ تو مرشد کو اپنے اندر سمانے سے مراد یہ تھی کہ مرشد کے علم کو آپ نے اپنے اندر سمانا۔ جیسے آپ اے بی سی کے ماسٹر بن گئے، ایسے ہی مرشد کے علم کے آپ ماسٹر بنے۔ یہ ابھی میں جو آپ سے باتیں کرتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے بیسکلی، آپ اس کو سن رہے ہیں، آپ کو اس کو صحیح سمجھ آ رہی ہے، کانشیس پورا مل رہا ہے، تو بیسکلی میں اس کے اندر سما رہا ہوں۔ لیکن کیا میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اس میں مسمہ کا فرق رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان انرجیز کو اتنی تیزی سے جنبش دے کہ اس کی شکل بھی چینج ہو، تو پھر دوسرا انسان قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ایک واقعہ حضرت بقاء باللہ کا ہے کہ ایک روٹیاں لگانے والے سے بڑے خوش ہوئے، تو کہا بھائی کیا چاہیے؟ وہ کہتے جی اپنے جیسا بنا دو جیسے آپ ہیں، منوان۔ انہوں نے کہا بھی کہ نہیں بھائی یہ بات نہیں صحیح، کچھ اور مانگ نہیں، اس نے ضد رکھی۔ تو آپ جناب نے جب ان انرجیز کو حرکت دی، جو اپنا شعور تھا وہ منتقل کیا، تو شعور تو منتقل ہو گیا، لیکن وہ شخص 2 دن سے زیادہ قائم نہ رہ سکا، مر گیا۔ یہ سمجھیں، پھر بار بار سمجھیں۔ اس عالم نسوت میں رہنے کے لیے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو مٹی کے جسم کی ضرورت ہے، تو مٹی کے جسم کی ضرورت ہے۔ اس مٹی کے جسم کے بغیر اس عالم نسوت میں نہیں رہا جا سکتا۔ آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے، آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے اس طرح۔ اس عالم نسوت میں اس مٹی کے جسم کی اتنی اہمیت ہے یا اس کی ضرورت ہے۔
تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے سمانا ہے لونو میں، تو لونو میں تو یہ بھی کہا ہے لونو دے مڈ لاکھ لاکھ چشمے کے کھولنا ایک کجا ہوں، تو کون سے چشمے ہیں؟ ان چشموں کی ماہیت اور کیفیت کیا ہے جو لوں لوں کے مڈ لاکھ لاکھ ہے؟ کہاں ہیں وہ چشمے؟ کیسے ہیں وہ چشمے؟ یہ بھی تو ذرا بتائیے مجھے، سمجھ اس بات پر۔ اور یہ جو جواب دیتا ہوں، آپ کا یقین کریں میں تو خود کہہ رہا ہوں، آپ کا میرے کسی بھی جواب سے اتفاق کرنا، نہ اتفاق کرنا حق ہے۔ روحانی بندے کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی ہے، وہ اس نے بات پہنچانی ہوتی ہے، جس تک بات پہنچتی ہے جس کو سمجھ آنی ہوتی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور باقی بھی اگر کوئی تعصب سے نہ سنے، کھلے دل سے سنے، تو اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ قطن مرشد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جو مٹی کے جسم کے نین نقشے وہ اپنے اندر سمائیں، وہ تو کچھ بھی نہیں، آپ تو وہ سوچ رہے ہیں، مائنڈ کو حرکت دے رہے ہیں، اور میکسیمم آپ نے اچھی حرکت دی تو کچھ آپ کے برین میں فوٹان بھی ٹوٹ جائیں گے، آپ کو روشنی ہلکی پھلکی نظر آ جائے گی، آپ کو شکلیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، تو آپ سمجھیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا کری۔ ایسا کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل مرشد کو اپنے اندر سمانے سے مراد اس مرشد کا حقیقی علم اپنے اندر لینا ہے، اس مرشد کا نور آپ نے اپنے اندر لینا ہے، اسی کو اصل تصور مرشد کہتے ہیں، اور اسی کو فنا فی مرشد کہتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اس کو الٹ پلٹ چند باتوں سے کیا بنا دیا۔ تو جو آپ میں سے نیک اور صحیح روح ہیں جو اس بات کو سمجھ رہی ہیں، آپ کا فرض ہے خدا را فلاح انسانی تو فلاح معاشرہ کے لیے آگے لوگوں کو سمجھا دیجیے گا کہ یہ اصل میں تصور مرشد کیا ہے۔ اور میری آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے واٹس ایپ گروپ بنائیں اسی نام سے، عرفان خودی روحانی علاج کے، تو مین تو میری طرف سے فیڈ ہوں گے، مین تو میری طرف سے یہ آپ کو علم منتقل ہوگا، تو آپ یہی تحریروں کو، انہی سوالوں جوابوں کو، جو چیز آ رہی ہے ان کو کم از کم آگے شیئر کریں، شاید آپ کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھ جائیں، کچھ لوگوں تک حقیقی علم پہنچ جائے، اس کو ایسا ضرور کیجئے، شاید آپ کی وجہ سے کچھ لوگ ہدایت پا جائیں۔ ہدایت پانا بڑا ضروری ہے، اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیا، سمجھ گیا، تو آپ کے لیے یہ بڑے بڑے دنیاوی خزانوں سے بھی قیمتی چیز ہوگی۔ امید ہے بھائی کو جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سوال مجھ سے پوچھ